ہمارا آنا تمہیں برداشت نہیں ہے تو ہمیں ہندوستان جانے دو، بھارت جانے دو۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی جو آزاداری ہے، امام حسین نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ بھارت جانے دو، اس لیے کہ امام حسین کو پتا تھا یہاں ایسی مانو جاتی ہے کہ جو جانوروں کی ہتیا کو بھی پاپ سمجھتا ہے، وہاں ہمارا 6 مہینے کا اصغر پیاسا بچ جائے گا۔ امام حسین نے کہا ہمیں بھارت جانے دو، ہندوستان جانے دو۔ اور اس کا پورا اتہاس ہے کہ ہندوستان سے ایک بہت بڑی برہمنوں کی فوج امام حسین کی مدد کے لیے عراق گئی ہے، اور آج بھی وہ برہمن حسینی برہمن کہلاتے وہ موجود ہیں۔ یہ پوری تاریخ پڑھیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے جس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں اسے پہلے سمجھیں کہ یہ ہے کیا۔ جب سمجھ جائیں گے تو سیلیوٹ کریں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ امام حسین کا کردار ہے جو کربلا برپا کرنے سے پہلے امام نے پیش کیا۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین صلوات محمد وعلی محمد۔ حضرات گرامی قدر، آج کا یہ تمام نواس رسول کربلا کے مظلوم جنہوں نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے سرزمین کربلا پر اپنے گود کے پالوں انصار و اقربا کے ساتھ ایسی قربانی پیش کی ہے کہ دنیا کی ہر قوم، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کسی بھی آستھا میں، کسی بھی فیت پہ اور کسی بھی دھرم پہ وہ وشواس کرتے ہوں، امام حسین کو خراج ضرور پیش کرتے ہیں۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کسی ورگ وشیش، کسی خاص طبقے، کسی وشیش سمودائے یا کسی وشیش آستھا رکھنے والوں کے نہیں ہیں، بلکہ امام حسین ہر اس دل میں بستے ہیں جس دل میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے، ہمیں غرور ہے اپنے ملک ہندوستان کی سرزمین پر، کہ جہاں پر خاص طور سے ہمارے ہندو بھائی اور آستھاؤں پہ رکھنے والے، وشواس کرنے والے لوگ امام حسین کو جو شردھانجلی ارپت کرتے ہیں یا انہیں جو خراج پیش کرتے ہیں، امام مظلوم کو جو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور اگر ہم نے تاریخ کے اتہاس کے پنے پلٹے اور تاریخ کی ورق گردانی کی تو ہم کو پتہ یہ چلا کہ ایک سویمبھو شاسک جو خود مسلمانوں کا خلیفہ، خود ساختہ بن بیٹھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اسلام کو اس صورت کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ کون سی صورت؟ جس کے خلاف اسلام نے ایک آندولن، جس کے خلاف اسلام میں لوگوں کے لیے ایک نئی روشنی، اس لیے کہ عرب جہالت کے ماحول میں تھا، جہالت کی زندگی دفن کر رہا تھا، گزر کر رہا تھا، جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، ایسے عمل انجام دینا، ایسے کام کرنا کہ جہاں سوائے جہالت اور انسانیت کے گلا گھونٹنے کے اور کچھ نہ تھا۔ ایسے میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو انسانیت کا درس دیا اور یہ بتایا کہ جیو اور جینے دو، جیو
اور جینے دو کا نعرہ بلند کیا۔ وہ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہے، اس کے نیچر میں ہے، اس کی پرورت میں ہے کہ وہ خود بھی سکون سے رہنا چاہتا ہے، اور اس کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کو سکھ پہنچا کر کے جو اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہ انسانوں کے اندر جانور اور انسان میں فرق یہی ہے کہ جانور اپنے لیے جیتا ہے، انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ جہاں دوسروں کو جینے کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں وہاں دھرم ہوتا ہے، جہاں خود اپنے لیے جیا جاتا ہے وہاں دھرم نہیں ادھرم ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ مجلس میں اس لیے میرے لیے بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ یہ آواز بہت دور تک جا رہی ہے، اور ہمارے سننے والے، مجھے فخر ہے اپنے ملک ہندوستان کے سرزمین پر جو حضرت علی کے اس فرمان پہ عمل کرتی ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ لہٰذا بات اگر اچھی کہی جائے تو اسے ہر ایک کو سننا چاہیے، اس لیے کہ دھرم کا کام جوڑنا ہے، دھرم کا کام توڑنا نہیں ہے۔ کربلا کا کام قریب لانا ہے، حسین کا کام انسانیت کو گلے لگانا ہے، لوگوں کے بیچ میں دوری اور فاصلے پیدا کرنا نہیں ہے۔ ہماری یہ محرم، ہماری یہ عزاداری، امام حسین کا غم، یہ دنیا کو درس دے رہا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ہندوستان کے ایک بہت بڑا جرنلسٹ، بہت بڑی شخصیت جو ہمارا ہندو بھائی ہے، پڑھا لکھا ہے، جس نے دنیا کے تمام میڈیا کو دیکھا ہے، وہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو محرم ہے جس میں لوگ کالا لباس پہن کر کے شوق سنویدنا پرکٹ کرتے ہیں اور مظلوم کربلا کا غم مناتے ہیں، اس سے لوگوں کو سیکھ لینی چاہیے۔ یہ میرے اپنے شبد، میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس جرنلسٹ کے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو اس سے سیکھ لینی چاہیے، اس لیے کہ امام حسین نے جس کا تعارف پیغمبر نے نواسے کا کرایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لہذا پیغمبر پر آج جو لوگ زبان درازی کر رہے ہیں انہیں کربلا سے سبق لینا چاہیے کہ امام حسین سکھا رہے ہیں کہ نواسہ جب ایسا ہے تو نانا کیسا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ جب نواسہ ایسا ہے تو نانا کیسا ہوگا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے درس لینا چاہیے۔ یہ 2 مہینے 8 دن یہ محرم مناتے نہیں ہیں، محرم آرگنائز کرتے ہیں، برپا کرتے ہیں، سنچالت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ان لوگوں کو کوستے ہیں، توجہ ہے لفظوں پہ آپ کی، میرے لفظ نہیں ہیں، یہ اس جرنلسٹ کے ہیں، یہ ان لوگوں کو کوستے ہیں کہ جنہوں نے مانوتا کو شرمسار کیا ہے۔ یہ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اپنی دولت لٹاتے ہیں، اور یہ اس لیے ان دنوں کو یاد کرتے ہیں اور اس لیے یہ ماتم کرتے ہیں، سڑکوں اور چوراہوں پہ نکلتے ہیں تاکہ یزید جیسا پھر اس کی پنراورتی نہ ہونے پائے، کوئی پھر سر نہ اٹھانے پائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ نہیں، ایک صلوات بلند ترین پڑھیں آپ حضرات۔ اس کی پنراورتی نہ ہونے پائے تاکہ پھر کوئی انسانیت کو شرمسار کرنے والا پیدا نہ ہو۔ میں مصائب کے فقرے تو نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک بات کہنے لگا ہوں، کربلا میں جو کچھ ہوا آج ہم اسے یاد کر کے رو رہے ہیں، تو کیا رونے سے کوئی فائدہ ملنے والا ہے؟ رونے سے کوئی فائدہ ملنے والا ہے؟ اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ یہ آپ نے ٹینٹ لگایا، یہ اتنی آپ نے دولت خرچ کی، اتنے لوگوں کو بلایا، یہ مائیں بہنیں آپ سب بیٹھے ہوئے، یہ کیوں ہیں؟ یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھر ترنگا، ہر گھر ترنگا سب نے لگایا اور لگانا چاہیے۔ کیوں لگانا چاہیے؟ تاکہ حب الوطنی کا جو جذبہ ہے ہمارے اندر، وطن سے محبت کا، وطن پہ مر مٹنے کا، وطن پہ جان قربان کرنے کا، وطن کی ترقی کا، کون نہیں چاہتا کہ ہمارا ملک ترقی کرے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک سر فہرست نظر آئے، اور سب نے ترنگا قبول کیا، لگایا۔ 15 اگست بالکل قریب سے گزر گئی، سب نے ترنگا لے کر کے امر رہے، امر رہے، امر رہے۔ کون امر رہے؟ کہ جنہوں نے اپنی جان گوائی ہے۔ کس کے لیے گوائی؟ کہ ملک کے لیے۔ وہ بھی اپنا گھر بچا سکتے تھے، ان کی بھی بیوی بچے گھر بار تھا، لیکن نہیں،
انہوں نے اپنے آپ کو وطن کے لیے قربان کیا. لہٰذا وطن میں رہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان شہیدوں کو زندہ باد کہیں، انہیں امر رہیں کہیں، ان کی یاد منائیں. 15 اگست، 26 جنوری، 2 اکتوبر یہ ہمارے وہ راشٹری پرو ہیں کہ جن میں ہم ملک سے وفاداری کا ثبوت بھی دیتے ہیں اور نئی جنریشن کو یہ بتاتے بھی ہیں کہ یہ ملک آزاد ایسے نہیں ہوا ہے. اس ملک کی آزادی کے لیے کچھ لوگوں نے قربانی دی، کچھ نے اپنی جان گنوائی. لہٰذا ہر سال اسے منایا جانا چاہیے. اب میں یہی ٹھہر کر کے اپنے ملک کے تمام شہری بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو محرم ہم منا رہے ہیں یہ کالا لباس پہن کر کے آندولن بھی ہے. کس کے خلاف؟ آتنکواد کے خلاف. کس کے خلاف؟ انسانی دشمنوں کے خلاف. کس کے خلاف؟ غداروں کے خلاف. کس کے خلاف؟ جنہوں نے انسانیت کو شرمسار کیا ان کے خلاف، ظالم کے خلاف، بھرشٹاچار کے خلاف. یاد ہے آپ کو یہ امام حسین نے جو قربانی دی تھی وہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں دی تھی بلکہ زمین پہ بسنے والی مانوتا اور انسانیت کے لیے دیا تھا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہ قربانی امام حسین کی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم امام حسین کو خراج پیش کر رہی ہے. ہر قوم امام حسین کو خراج پیش کر رہی ہے. جس نے کربلا کو سمجھا ہے، جس نے کربلا کو پڑھا ہے، میں تو شکر گزار ہوں اپنے جو ہمارا دیش ہے، اس کے جو ضلع ہیں، اس کا جو پرشاسن ہے، اس کا جو تنتر ہے، ہم ان کا آبھار پرکٹ کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا، آج پوری دنیا کے اندر جو صورت پیش کی جا رہی ہے، کس کی؟ مسلمانوں کی. میں بڑی معافی کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، یہ جو صورت دنیا کے سامنے مسلمانوں کی پیش کی جا رہی ہے یہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین. لہذا مجلسی مجمع کی طرف میں آ رہا ہوں تاکہ 2-4 نکات ان کی خدمت میں بھی عرض کروں. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یاد رکھیے گا، میں سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک گزارش کرنے لگا ہوں. آپ ہندوستان کی جو سنسکار ہے، یہاں کی جو تربیت ہے، یہاں کا جو ماحول ہے، جہاں جانوروں کی ہتیا کو بھی پاپ سمجھا جاتا ہے، یہ وہ ملک ہے جہاں پر جانوروں کی ہتیا کو بھی پاپ سمجھا جاتا ہے. سچ بتائیے، اگر آپ نے ہندوستان کے ہندو بھائیوں کو یہ بتایا ہوتا کہ آپ مسجد میں کرتے کیا، توجہ ہے آپ کی، تو ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ مسجد کی حفاظت کے لیے سب سے آگے ہوتے، سب سے آگے ہوتے. مجھے یاد آتا ہے پینتھر پارٹی کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر بھیم سنگھ، انہوں نے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی گیدرنگ تھی، اس کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمارا ہندو آج بھی یہ پوچھتا ہے کہ یہ مسجد میں اکبر بادشاہ کا نام کیوں لیتے ہیں. توجہ ہے آپ کی، یہ اکبر بادشاہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اب آپ مسکرا رہے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے نا کہ آپ اس اکبر بادشاہ کا نام نہیں لے رہے ہیں بلکہ اس اکبر کا نام لے رہے ہیں جس نے سورج چاند بنایا، جس نے تاروں کو چمکایا، جس نے سارا جگت بنایا. ہم اس ایشور کے گن گائیں، اسی کے آگے شیش نوائیں. یہ تو اسکولوں کے اندر بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے. جو پڑھایا جاتا ہے اسے ہم عمل کر کے مسجدوں میں دکھاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہی تو ہے نا مسجد. اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ میں نے اکثر و بیشتر ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر ہم نے یہ بتا دیا، وہ کہتے ہیں اکبر بادشاہ کا نام کیوں؟ اکبر بادشاہ کا نام نہیں لیتے. اور آج ہماری سب سے بڑی بدنصیبی ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، کہ ہم نے جو اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کیا، اس تصویر کو لوگوں نے دیکھا، وہ ہم نے حکمرانوں کا دکھایا. بڑی معافی کے ساتھ حکمرانوں کی صورت پیش کی، بادشاہوں سلاطینوں کی صورت پیش کی. بتایا اسلام اس کا نام. اسلام ملوکیت کا نام نہیں ہے. اسلام حکمرانی کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. اسلام لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے آیا تھا، تاکہ جس ماحول، جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں عصمت بھی بچی رہے، عزت بھی بچی رہے، وقار بھی بچا رہے،
زندگیاں نظر آئیں، زندگی کی رونقیں نظر آئیں، صحت نظر آئے۔ اسلام یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہر ایک کا اس کا حق ہے، اگر اس کو اس کا حق نہ دیا جائے گا تو وہ ظلم کہلائے گا، اور اسلام ہمیشہ ظلم کے خلاف آندولن کرتا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ہمیشہ ظلم کے خلاف اس نے آواز۔ اب میں جلدی سے اپنے سننے والے مجمع کے سامنے ایک بات کہنے لگا ہوں، بہت توجہ کیجئے گا۔ وہ کیا؟ آئیے میں 4 سے 5 منٹ کے اندر 4 سے 5 منٹ کے اندر بتاتا ہوں کہ اسلام ہے کیا۔ میرے ہندو بھائی بھی میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے۔ دیکھیں، کبھی بھی ویش بھوشا میں دھرم کو نہ ڈھونڈا کیجئے، لباس میں دھرم نہیں ڈھونڈا جاتا، بلکہ کیریکٹر، سنسکار اور آچرن میں دیکھا جاتا ہے کہ دھرم کیا ہے۔ دھرم ہمیشہ کیریکٹر اور کردار میں۔ دھرم کا کام انسان کے جو اندر کی بیماری ہے اسے دور کرنا ہے۔ ڈاکٹر کا کام جو جسمانی بیماری ہے اسے دور کرنا ہے۔ آتما اور روح کی بیماری کے علاج کرنے کے لیے دھرم آیا ہے نا؟ دھرم اسی کا تو نام ہے، اور کس چیز کا نام ہے؟ آج دھرم کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وشیلا سماج، ایک دوسرے کی عزت آبرو نہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہم جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ توجہ ہے آپ کی؟ اب میں جلدی سے آپ کے سامنے اسلام پیش کرنے لگا ہوں، بہت توجہ کیجئے گا۔ وہ توجہ کے لیے میں چاہتا ہوں ایک صلوات آپ حضرات مل جل کر پڑھ لیں۔ وہ کیا ہے؟ میں پروفٹ حضرت پیغمبر اکرم رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام کے بانی ہیں، میں ان کے حوالے سے جلدی سے اپنے سننے والے مجمع تک اسلام پیش کر رہا ہوں۔ سنیے گا اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسلام جس ماحول میں عرب کے آیا، وہاں پر گٹھلیوں کے لیے، کھجور کی گٹھلیوں کے لیے نسلوں میں خون خرابے ہوتے تھے، جنگیں ہوا کرتی تھی۔ بیٹیاں، آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا ابھیان ہے، ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ، ہر اچھی چیز میں ہم سب کے ساتھ ہیں، چاہے وہ کوئی ہو۔ اچھے جتنے بھی نعرے ہوں گے، چاہے کوئی بھی ہو، ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ آج ہے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ 1450 سال پہلے وہ عرب میں بھی پیغمبر نے اس مہم کو چلایا، جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ باپ خود دفن کرتا تھا اپنے ہاتھوں سے، لیکن پیغمبر اکرم نے، اللہ نے بیٹی سے نسل چلائی۔ عرب تانا دیتا تھا، قرآن مجید ہمارا دستور ہے، قانون ہے، آئین ہے، ہر چیز کے لیے کوئی بھی سماج، کوئی ماحول، کوئی کنٹری، کوئی اسٹیٹ، ہر جگہ کے اپنے قانون ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہر جگہ کی ضرورت جیسی ہوتی ہے ویسا قانون ہوتا ہے تاکہ انسانیت پھلے پھولے۔ یہی تو قانون اسی لیے تو ہوتا ہے، لوگوں کو سرکشا اور سمان دیا جائے۔ قرآن جو ہے وہ ہمارا دستور اور قانون ہے۔ اب آپ غور فرمائے، پیغمبر پہ نازل ہوا، نسل چلی بیٹی سے۔ عرب دشمن تھا پیغمبر کا، وہ آپ کے بیٹے تھے نہیں، تو کہتے تھے نسل آگے نہیں بڑھے گی، نسل آگے نہیں بڑھے گی، نسل آگے نہیں بڑھے گی، وہ تانا دیا کرتے تھے۔ آپ توجہ ہے نا؟ اور یہ خود اپنی بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ جب ان کو یہ خبر ملی کہ پیغمبر محمد کے گھر بیٹی آئی ہے، نام جسے ہم سب بی بی فاطمہ زہرا کے نام سے جانتے ہیں، واقف ہیں، ہماری جانیں ان پہ قربان ہو، بیٹی آئی ہے، تو اب یہ غول بنا کر کے گروپ بنا کر کے انہیں چڑھانے کے لیے، طنز کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، اذیت دینے کے لیے خوش ہو کر کے گئے، چلو پیغمبر کو تانا دیتے ہیں، سنا تم نے محمد بیٹی کے باپ بن گئے ہیں، محمد بیٹی کے باپ بن گئے ہیں، محمد بیٹی کے باپ بن گئے ہیں۔ انہیں یہ پتا تھا جیسے بیٹی کے آنے پہ ان کا سر جھک جایا کرتا تھا، آج وہی حالت ان کی ہوگی۔ لیکن جب گئے دیکھا پیغمبر اپنی آغوش میں بیٹی کو لے کے اتنا خوش ہیں کہ سجدہ شکر میں سر رکھے ہیں، معبود تو نے مجھے بیٹی عطا کر دی، معبود تو نے مجھے بیٹی عطا کر دی۔ سوچیں، جو پیغمبر بیٹی کے آنے پہ اتنا خوش ہے تو اپنے ماننے والوں کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ بیٹی کتنی بڑی دولت کا نام ہے۔ اسلام بیٹیوں کے سمان کا نام ہے، سمان کا نام۔ اب جب وہ پہنچے، دیکھا محمد پیغمبر خوش ہو رہے ہیں، اللہ نے نسل بھی بیٹی سے چلائی۔
اب میں آپ کی خدمت میں نے کہا تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا ابھیان بھی اسلام نے شروع کیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. اب میں جلدی سے اسی حوالے سے اسلام پیش کر رہا ہوں. انہی پیغمبر نے بیٹی کو عزت دے کر کے, اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تمام لوگ پیغمبر کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے, مگر جب بیٹی آتی تھی تو پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اب دیکھو سمان کسے کہتے ہیں, بیٹیوں کو کس طریقے سے عزت دی جا رہی ہے. یہ پیغمبر, اسلام کے پیغمبر نے یہ درس دنیا کو دیا کہ بیٹی کتنی بڑی دولت کا نام ہے, اور فرمایا بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اسلام کو ذرا سمجھیے, اسلام ہے کیا؟ ہمارے سامنے جو اسلام پیش کیا جا رہا ہے دراصل وہ اسلام نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, تلک لگانے والا, ہر تلک لگانے والا ہندو نہیں ہو سکتا, ہر ٹوپی لگانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کا کردار دیکھیے کہ وہ سنسکار کیسے ہے, جیسا سنسکار ہوگا ویسا دھرم ہوگا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. نہیں ٹھہر جائیے, شاید میں اپنی بات کہہ نہیں پایا ہوں. میں اپنی بات, چونکہ میں دیکھ رہا ہوں میرے جوان مجھے سن رہے ہو, سمجھ رہا ہوں کہ یہ لوگ کیوں ایکتر ہوئے, کس لیے بھیڑ لگائے بیٹھے ہوئے, یہ کیا کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جوانوں سننا, اگلی جنریشن کا سوچو کہ اگلی نسلوں کا کیا ہے. لہذا ایسے پیڑ لگا کر کے جاؤ کہ جو سایہ دے, ایسے پیڑ لگاؤ جو آنے والی نسلوں کو سایہ دے. ہمارے پوروج کتنے اچھے تھے, سڑکوں پہ پیڑ لگا دیا کرتے تھے. ہم تو پیڑ کاٹ رہے ہیں, ہے نا. وہ کنویں بنا کے گئے, نہروں کو صاف کر کے گئے, دریاؤں کی انہوں نے حفاظت کیا. آج ندیوں کی حالت دیکھ لیں کیا ہو رہی ہے. اسلام اسے ظلم کہتا ہے. نہیں توجہ ہے آپ کی. اسلام اسے ظلم کہتا ہے, کہتا ہے دریا میں گندگی نہ ڈالنا یہ ظلم ہے. اور یاد رکھنا اسلام سب کو معاف کر سکتا ہے, ظالم کو معاف نہیں کر سکتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سب کو معاف کر سکتا ہے, ظالم کو نہیں. پیڑ کاٹنے والا بھی ظالم. بھئی سایہ دار درخت اگر لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو ظلم کی کیٹیگری میں آتا ہے. دریا میں گندگی ندیوں میں ڈال رہے ہیں تو یہ ظلم کی کیٹیگری میں آتا ہے. کسی کی آستھاؤں کی بے حرمتی کر رہے ہیں تو یہ ظلم کی کیٹیگری میں آتا ہے یا نہیں ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں, یہ پیغام ہے. وجہ کیا ہے؟ مجھے ایک پولیس کمشنر, بہت بڑی پرسنالٹی ہے, وہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ میں اکثر سڑکوں سے گزرتا تھا تو میری اپنی ایک عادت ہے, وہ یہ ہے کہ جب میں گزرتا ہوں مجھے جب بہت سے بچے دکھ جاتے ہیں تو میں تلاش کرتا ہوں آس پاس دکان کہاں ہے, اسٹور کہاں ہے جہاں بچوں کی نظریں ہوتی تھی. وہ ہمیشہ چاکلیٹ ٹافی رکھے رہتے ہیں, بسکٹس وغیرہ جوس بچوں کے لیے رکھتے ہیں. تو میں وہاں سے بچوں کے لیے ٹافی لیتا ہوں. بہت توجہ کیجیے کہ میں بہت بڑا میسج دے رہا ہوں, میری آواز جہاں تک جا رہی ہے اس پہ غور کیجیے گا. وہ کہتے ہیں میں ٹافی خریدتا ہوں, کوشش یہ کرتا ہوں کہ ٹافی ایک برانڈ کی ہو, تو میں ٹافی خرید کر کے بچوں میں اسے بانٹ دیتا ہوں. لیکن میں تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں بچے لڑ رہے ہوتے ہیں, اور مجھے اس میں بڑا مزہ آتا ہے. میں نے کہا لڑنے میں مزہ آتا ہے؟ کہنے نہیں, ان کی سوچ پہ ہنسی آتی ہے. کس بات پہ ہنسی آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں بچوں کو ٹافی بانٹتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. میں جا کے ان سے پوچھتا ہوں تم کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے انکل مجھے ریڈ والی چاہیے, وہ کہتا ہے مجھے گرین والی چاہیے, وہ کہتا ہے مجھے پنک والی چاہیے. یعنی وہ لڑ رہے ہوتے ہیں, اوپر کا جو ریپر ہوتا ہے نا, ریپر چھلکا ٹافی کا, اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. جبکہ وہ برانڈ ایک ہی ہوتا ہے, میٹیریل بھی ایک ہوتا ہے, بنانے والی کمپنی بھی ایک ہوتی ہے. توجہ نہیں ہے آپ کی, سن نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. لڑ کس بات پہ بچے رہے ہوتے ہیں؟ ریپر پہ, ہرا لال نیلا پیلا, اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. جبکہ اس کے اندر کا میٹیریل ایک ہوتا ہے سب پارلے جی کا, بنانے والی کمپنی بھی ایک, میٹیریل بھی ایک, سب کچھ ایک. مگر بچے لڑ کس چیز پہ رہے ہیں؟ ریپر کے اوپر. کہتے ہیں مجھے ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ بچے تو بچپنا کر رہے ہیں, مگر میں بڑوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی ریپر پہ لڑ رہے ہیں. میں نے کہا کس بات پہ؟ کہا دھرم کے نام پہ لڑ رہے ہیں. بھیا یہ نام ریپر ہے, اندر کا میٹیریل سب کا ایک ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. چاہے وہ گیتا ہو, چاہے وہ قرآن ہو, چاہے بائبل ہو, چاہے انجیل ہو, چاہے زبور ہو, سب کا میٹر ایک, انسانیت مانوتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ کام آنا ہے, ایک دوسرے کی قربانی پہ کھڑے ہونا ہے, آستھاؤں کا سمان کرنا ہے. یہ ہم ہندوستان میں رہ کے ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟
جہاں مختلف زبانیں، مختلف لباس، مختلف کلچر، مختلف پہناوے، مختلف آستھائیں، مگر ان سب کے باوجود ہماری مثال اس خوبصورت چمن کی ہے جہاں پر پیڑ تو الگ الگ ہیں، پھول بھی الگ الگ ہیں، خوشبوئیں بھی الگ الگ ہیں، مہکتے سب الگ الگ موسم میں، کام فقط خوشبو بانٹنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ہمارا کام خوشبو بانٹنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ اب بات دیکھیں وہی رکی ہوئی ہے، بہت دیر سے میں آپ سے کر رہا ہوں، میں اسلام 5 منٹ میں پیش کر رہا ہوں، 15 منٹ کی تمہید ہوگی، ابھی تک اسلام میں نے پیش نہیں کیا، شاید آپ سننا چاہ رہے ہوں گے اسلام کیا ہے۔ اس پورے ماحول کے پریپیکش میں، اس ماحول میں اب آپ ذرا اسلام کو سنیے۔ میرے جو بھائی سامنے مجھے کھڑے سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں اسلام کو سمجھیے گا۔ یہ میں اپنے گھر کا اسلام نہیں بتا رہا ہوں، پروفٹ جو فاؤنڈر ہیں، جنہوں نے اسلام کی تعلیمات دی ہے، جس پہ مسلمان عمل کرتا ہے اسے سنت کہتا ہے، سیرت، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سنیے اسلام کیا ہے۔ پیغمبر کا گزر ہو رہا ہے، ایک عورت، بوڑھی عورت جس کے پاس کوئی نہیں ہے، اکیلی ہے، وہ ضعیف ہے، چہرے پہ جھرری پڑی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، وہ بیچاری روز جنگلوں میں جاتی ہے، لکڑیاں توڑتی ہے، لے کر کے سڑک پہ آتی ہے، بازار میں بیچتی ہے، شام کو واپس گھر جاتی ہے، جو پیسے ملتے اس سے روٹی، کھجوریں، جو بھی اس کو کھانا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کا نرواہن اسی پہ کر رہی ہے۔ کس پہ؟ جنگل سے لکڑیاں لانا اور بازار میں بیچنا، اس سے جو پیسہ وصول ہوتا ہے اس کو لے کر کے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، یہ اسلام کی تعلیمات، اسے اسلام کہتے ہیں۔ وہ مزدوروں کا بھی اتنا خیال رکھتا ہے کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دو، اگر نہیں دیا تو یہ ظلم کی کیٹیگری میں آئے گا، اور ظالم کو ہم معاف نہیں کرتے، یہ تعلیمات۔ اب وہ اس نے دیکھا کہ وہ جنگلوں سے لکڑیاں چنتی ہے، لے کے شاہراہ پہ بیٹھ گئی۔ عرب دیکھیں کتنا جاہل تھا، کس معیار، اسلام نے کتنی پیغمبر نے محنت کی ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے۔ اب جب وہ شاہراہ پہ بیٹھ گئی تو وہ ہر ایک سے کہتی ہے بھائی میری مدد کر دو۔ بوڑھی عورت کا کیا کہ یہ جو گٹھری لکڑی والی ہے نا، اسے اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دو۔ پہلے تو ہوا یہ کہ وہ بہت دیر تک ہر گزرنے والے سے کہتی تھی بھائی سن لو، بھائی سن لو، مگر لوگ تھے کہ سننے کو تیار نہیں تھے۔ کچھ لوگ آتے بھی تھے، جب وہ کہتی تھی مدد کر دو تو وہ چلے جاتے تھے۔ بیچاری مایوس ہو گئی، آج لکڑیاں کچھ زیادہ ہو گئی تھی، آج لکڑیاں کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ بیٹھی مایوس بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی نظر پڑی، دیکھا سامنے سے ایک شخص چلا رہا ہے جس کی پیشانی پر نراکار ایشور کے سجدے کے نشان دکھائی دے رہے تھے، جو مالک اور خالق کا، اپنے پیدا کرنے والے کا، سرشٹی کے رچیتا کا وہ سجدہ کرتا تھا، اور دنیا کو بتاتا تھا کہ رچیتا اس پورے کائنات کا، جو پورا تم برہمانڈ دیکھ رہے ہو، اس کا مالک ایک ہے۔ وہ یہی تعلیم لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ اب جب وہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے لکڑی لیے ہوئے۔ اب بیچاری یہ تھک چکی اور مایوس ہو چکی تھی، اسے کیا پتا آنے والا کون ہے۔ جب وہ قریب آیا تو کچھ بولی نہیں، آنے والے نے خود اس سے کہا اے ضعیفہ، اے بوڑھی عورت، بتا میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بتاؤ کوئی ایسا بھلا شخص بھی عرب میں ہو سکتا ہے، ایسا بھلا شخص بھی ہو سکتا ہے جو مجھ سے آ کے خود یہ کہے کہ میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے بڑی مایوسی بھرے لہجے میں کہا اس گٹھری کو اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دو، میں اپنی منزل تک جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے اس گٹھری کو اٹھایا۔ اب جو اٹھایا تو اس ضعیفہ نے اپنا سر آگے بڑھا دیا، مگر ہوا کچھ اور۔ اس نے سر آگے بڑھایا، انتظار کرتی رہی، مگر وہ لکڑیوں کی گٹھری وزن جب سر پہ محسوس نہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ گٹھری اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہے۔ اس نے کہا کیا عرب میں ایسا بھلا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو لکڑیوں کی گٹھری اپنے سر پہ رکھ لے؟ اب وہ کہتا ہے ضعیفہ تیری منزل کہاں ہے، تو جانا کہاں چاہتی ہے، میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں، چل اپنی منزل پر چل، میں تجھے پتہ بتا دیتا ہوں۔ اب وہ ساتھ ساتھ چلا۔ ایسے میں بزرگ جو ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے پاس بیٹھیے، یہ اچھی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں۔ اب وہ چونکہ بوڑھی عورت تھی، لہٰذا اس نے دیکھا کہ یہ بھلا شخص معلوم ہوتا ہے تو اسے دے تو سکتے نہیں، کچھ نصیحتیں کر دے جو اس کے کام آ جائے۔ تو اس نے نصیحتیں کرنا شروع کی۔ اے شخص، تو عرب میں بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، مگر میری چند نصیحتیں اس پہ غور کرنا، میں چاہتی ہوں تو ایسا ہے ایسے ہی رہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ میں نے سنا یہاں ایک محمد نام کا شخص آیا ہے،
جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اس کے پاس نہ جانا. اور سن، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، اپنی باتوں سے لوگوں کو موہت کر دیتا ہے، اس لیے اس کی باتیں بھی نہ سننا. اور سن، وہ ساری نصیحتیں کرتی چلے. کوئی دھرم لے کے آیا جس کا نام اسلام ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے. ساری نصیحتیں جب کر چکی، یہ چاہتا تو جواب دے سکتا تھے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ چاہتے تو جواب دے سکتے تھے، مگر جواب نہیں دیا. جب اس کی منزل آ گئی تو اس نے کہا میری منزل یہی ہے. اس نے اس لکڑی کی گٹھری کو وہاں پہ رکھا، مسکرا کے ضعیفہ سے پوچھا، اے ضعیفہ، کیا تو نے محمد کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، سنا ہے. نہیں توجہ ہے آپ کی؟ دیکھا نہیں ہے، سنا ہے. کیا تو نے اس کی باتوں کو سنا ہے؟ کہا نہیں، لوگوں سے سنا ہے. اس کا مطلب یہ سنی سنائی باتیں جہالت کی علامت ہے، انسانیت کی علامت نہیں ہے، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو. کہ میں نے سنا ہے، سنا ہے، سنا ہے. کہ سن، تو جس محمد کی برائی کر رہی تھی وہ محمد میں ہوں. تو جس محمد کی برائی کر رہی تھی وہ محمد میں ہوں. اور تو جو کہہ رہی تھی کہ اسلام مذہب ایسا ہے، سن اسلام کیا ہے. یہ جو میں نے تیری مدد کی ہے نا، تجھے وہاں سے تیری منزل تک پہنچایا ہے، منزل تک پہنچانے کا نام ہی اسلام ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. منزل تک پہنچانے کا نام ہی اسلام. اور کیا اسے اسلام کہتے ہیں، اور منزل تک پہنچانے کا نام اسلام. ہمارے یہاں دو کانسیپٹ ہے، ایک ہے نبوت، ایک ہے امامت. نبی صاحب شریعت، امام محافظ شریعت. ہمارے پاس جو شریعت ہے وہ اس گھر کی ہے جہاں پر بالکل پیورٹی ہے، کنیکٹیوٹی بالکل سیدھی ہے. کیا ہے؟ پروفٹ، پیغمبر، پیغمبر کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے. ایک پوری چین ہے، باہر سے کہیں کچھ بھی نہیں. دیکھیں یاد رکھیے گا، آج اویرل گنگا، اویرل یمنا، اویرل ابھیان سرکار چلا رہی ہے. سب لوگ اس میں سہیوگ کیجئے. ندیوں کا بالکل صاف ستھرا، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے، ہم کو یاد ہے ہمارے بچپنے میں ندیاں کتنی صاف ہوتی تھیں، کتنا صاف و شفاف پانی ہوتا تھا. آج ندیاں کتنی گندی ہم نے آپ نے کر ڈالی. ہمیں اس کو صاف رکھنا چاہیے، صفائی پہ کوشش کیجئے. لوگوں کی آسائیں سے جڑی ہوئی ہیں، ہمیں صفائی پہ وشیش دھیان دینا چاہیے، کچرے کو ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہیے. آپ دیکھیں اب اس ابھیان کی جو شروعات کی گئی تو اس میں یہ طے کیا گیا کہ اس کو صاف کیسے کیا جائے. کہ صاحب صاف تو ہو سکتا ہے، ایک کام کرتے ہیں صفائی ابھیان شروع کرتے ہیں. کہ نہیں صفائی ابھیان ایسے نہیں ہوگا. پھر کیسے ہوگا؟ کہ صفائی ابھیان کے لیے ہم کو چین دیکھنی پڑے گی. اس لیے کہ جتنے شہر گزرتے ہیں وہاں کی انڈسٹریز اور فیکٹریز ہوتی ہیں، ان کا جو کچرا ہے وہ ندیوں میں، چیزیں ندیوں کے اندر، را میٹیریل ندیوں کے اندر، تو ان سب کو روکنا پڑے گا. اس کا مطلب جو ہمالیہ سے ندی نکلی ہے وہاں کا جو اوریجنل پانی گر رہا ہے، جو صاف پانی گر رہا ہے، وہی آخری تک پہنچنا چاہیے. بیچ میں اگر انڈسٹریز کی گندگی آ گئی تو یہ گندی ہو جائے گی. اب آپ سمجھے، ندیوں کے صاف پانی کو جو ہمالیہ سے نکلا ہے وہ یہاں بسکھاری تک آنے کے لیے اس کے بیچ کے جتنے بھی انڈسٹریز ہیں اس کے کچرے کو روکنا پڑے گا. اگر اسے روک دیں گے تو جو پانی وہاں ہے وہی پانی یہی ہوگا. دھرموں کے ساتھ بھی یہی ہوا. اتنی ملاوٹ کر دی گئی ہے کہ جو اوریجنل دھرم تھا وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پایا. آج جو ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، ہم نے اس اسلام کا دامن تھاما ہے جو پیغمبر نے علی کو دیا، علی نے حسن کو دیا، حسن نے حسین کو دیا، حسین نے زین العابدین کو دیا، زین العابدین نے امام باقر کو دیا، باقر نے امام جعفر صادق کو دیا، موسی کاظم. یہ پوری چین ہے. جیسا پیورٹی وہاں تھی ویسی پیورٹی یہاں ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. بیچ کا کہیں کوئی شمولیت نہیں. اوریجنل جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. الحمدللہ ہم خوش نصیب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. بس ایک بات اور جلدی سے کہہ دوں، اسلام میں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاریخ امیر کائنات کا واقعہ پیش، صاحب شریعت محافظ شریعت. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ نبی نبوت کو لے کے آتا ہے، امام جو شریعت دے دی گئی ہے اس کو وہ بچاتا ہے. آج جو امام حسین کا ہم ذکر کر رہے ہیں، دیکھیں کسی چیز کا بنا لینا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا بچانا مشکل ہے. اب آج اس آپ سے بہتر کون بتائے گا کہ چیزوں کا بچانا کتنا مشکل کام ہو گیا.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچانے کے لیے قربانیاں بھی دی جاتی ہیں. اب چیز جتنی امپورٹنٹ ہوگی قربانی بھی اتنی بڑی ہوگی. توجہ نہیں ہے؟ چیز جتنی بڑی ہوگی قیمتی ہوگی. اللہ اکبر. اللہ اکبر جل جلالہ. اللہ اکبر جل جلالہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. حی علی خیر العمل. حی علی خیر العمل. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جماعت ہوگی کیا ابھی؟ فرادہ پڑھیں گے نا؟ فرادہ پڑھیں، جماعت تو نہیں ہوگی نا؟ تو اجازت ہے ایک سلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. اب چونکہ جماعت ہونی نہیں ہے لہٰذا فرادہ پڑھی جائے گی نماز، تو تھوڑا سا وقت بھی ہمارے پاس نہیں، تو میں اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں. ایک سلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. تو حضرات گرامی قدر، جو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام دنیا کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. جیو اور جینے دو. کربلا نے بھی اسی درس کو، اسی شریعت کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، رہتی دنیا میں اس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی. ہم نے جتنی بھی جنگیں دیکھیں، جتنی قربانیاں دیکھیں، جتنی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان سب کو سیلیوٹ کرتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے، امام حسین کی جو جنگ کربلا کی ہے وہ لوگوں کے بھروسے نہیں تھی، وہ اپنے گود کے پالوں کی قربانیاں دے کر کے تھی. دنیا کی جنگوں میں اور کربلا کی جنگ میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ کیا ہے کہ وہ امام حسین نے اپنے گود کے پالوں کی قربانی دی. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مدد کرنے کے لیے آئے ان سے کہا کہ ہم تم سے راضی ہیں، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں لہذا تم چلے جاؤ. یہ کربلا کی منفرد جنگ. کیسی جنگ کہ امام حسین نے دنیا کے سامنے ایک تصویر پیش کی
کہ ہر چلتے پھرتے انسان کو انسان نہ سمجھنا، جس کے اندر جذبہ احساس نہ ہو، جس کا احساس مر گیا ہو، وہ ہے تو انسان کی صورت میں مگر انسان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اسی لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، جو آج ہم یہ شبیہیں سڑکوں پہ لے کے، چوراہوں پہ لے کے، گلیوں میں لے کے، ہم چاہتے ہیں دنیا پوچھے، سوال کرے۔ کیوں سوال کرے؟ یہ جو 6 مہینے کا جھولا ہم اپنے جلوسوں میں شامل رکھتے ہیں، دنیا پوچھتی ہے کہ یہ اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو ہم بتاتے ہیں کہ کربلا میں لاکھوں کی فوج سامنے کھڑی تھی، ایک بچہ اتنا پیاسا تھا کہ بڑے ارمانوں کے ساتھ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ میرے بچے کو ذرا سا پانی مل جائے، فرات دے رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں ہے، یہ جب کربلا امام حسین آئے تھے، سرزمین کربلا پہ قدم رکھا تھا، تو 1000 کا لشکر جو امام کو گھیرنے کے لیے آیا تھا، قتل کرنے کے لیے آیا تھا، ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا۔ بتائیے کوئی ایسی تاریخ مل جائے آپ کو کہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ دشمن جو امام حسین کو گھیر رہا ہے، اس کے لیے اچھا موقع سامنے والے کے لیے ہے کہ تو ایسے ہی مر جائیں گے، اور مر جاتے اگر پانی نہ ملتا۔ عرب میں پانی بہت قیمتی چیز ہے، اور سوچے امام حسین مدینے سے چلے، کتنا لمبا سفر ہے، عراق ہے، چھوٹے چھوٹے بچے عورتیں ساتھ میں۔ امام حسین نے اپنا پورا پانی، جب لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے سامنے، کہا یہ ہمارے دشمن کی فوج ہے، تو اپنے فوج کے کمانڈر عباس کو بلا کے یہ کہا تھا، عباس یہ دشمن بعد میں ہے، انسان پہلے ہے۔ توجہ ہے؟ اسلام کو ذرا سمجھیے۔ یہ جو جانشین رسول جو کربلا میں محافظ شریعت حسین ابن علی آئے، وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ نظریاتی جنگ ہے، تاکہ دنیا کے سامنے 2 چہرے صاف کر دیے جائیں کہ جو انسانی صورت میں ہے اسے انسان کہا جائے، یا انسانی صورت میں جس کا دل انسانیت کا دھڑکا ہو اسے انسان کہا جائے۔ یہ کربلا اس تصویر کو صاف کرنے کے لیے آئی۔ بھیڑ کو دیکھ کے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ انسان ہے، نہیں، بھیڑ میں انسانیت کچھ ہوتے۔ امام حسین نے اپنا پورا پانی اپنے دشمن کو پلایا۔ کس کو؟ اپنے دشمن کو پلایا، اور صرف دشمن کو پانی نہیں پلایا۔ جو کہتے ہیں نا کہ اسلام میں جانوروں کی ہتیا کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اپنے قانون ہیں، مالک کی سرشٹی کے رچیتا کو وہ سمجھتا ہے اور جو درس دیتا ہے۔ امام حسین نے دشمن کی صرف فوج کو پانی نہیں پلایا، جب وہ ان کی پیاس بجھ گئی تو پھر کمانڈر جناب ابوالفضل عباس آئے اور آ کے کہا آقا سب کو پانی پلا دیا۔ سب نے کہا سب سیراب ہو گئے؟ کہا بھائی عباس، خیموں میں ہمارے ساتھ جو بچے ہیں، جو ناقے ہیں، ان میں پانی اور ہے؟ کہا ہاں آقا بس بچوں کا پانی ہے۔ کہ سنو وہ جانوروں کو دیکھ رہے ہو، ان کی زبانیں پیاس سے باہر نکلی ہیں، عباس انہیں بھی پانی پلا دو، اور سنو جب تک یہ 3 مرتبہ اپنی مرضی سے منہ نہ ہٹائیں، خبردار ان کے سامنے سے پانی نہ ہٹائیں، انہیں بھی پانی پلواؤ۔ سوچیں کتنا عظیم شخصیت اور ذات ہے جسے حسین کہتے ہیں۔ دشمن کو پہلے سیراب کیا، پھر پوچھا، پہلے زندگی دشمن کی بچائی ہے، نہیں توجہ ہے آپ کی، پہلے دشمن کو زندگی دی ہے، پھر اس کے بعد پوچھا بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں۔ کہا پھر؟ کہ مجھے خط لکھ کے بلایا گیا ہے، اور سنو اگر ہمارا آنا تمہیں برداشت نہیں تو ہمیں ہندوستان جانے دو، بھارت جانے دو۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی جو آزاداری ہے، امام حسین نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ بھارت جانے دو، اس لیے کہ امام حسین کو پتا تھا یہاں ایسی مانو جاتی ہے کہ جو جانوروں کی ہتیا کو بھی پاپ سمجھتا ہے، وہاں ہمارا 6 مہینے کا اصغر پیاسا بچ جائے گا۔ امام حسین نے کہا ہمیں بھارت جانے دو، ہندوستان جانے دو۔ اور اس کا پورا اتہاس ہے کہ ہندوستان سے ایک بہت بڑی برہمنوں کی فوج امام حسین کی مدد کے لیے عراق گئی ہے، اور آج بھی وہ برہمن حسینی برہمن کہلاتے وہ موجود ہیں۔ یہ پوری تاریخ پڑھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے جس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں اسے پہلے سمجھیں کہ یہ ہے کیا، جب سمجھ جائیں گے تو سیلیوٹ کریں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ امام حسین کا کردار ہے جو کربلا برپا کرنے سے پہلے امام نے پیش کیا۔ مجھے بس تھوڑی سی اجازت دے دیں، میں جلدی سے اس منزل تک آنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے امام حسین کا جو آج جو کہا جاتا ہے 2 شہزادوں کی جنگ تھی، تخت کی جنگ تھی، حکومت نہیں، ایسا نہیں تھا۔ حسین اگر حکومت چاہتے تو کوئی روک سکتا تھا؟ نہیں،
امام حسین آنے والی نسلوں کو اسلام کی جو اصل صورت ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے، تاکہ تاریخ لکھے، دنیا تک پہنچے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین جب چلے تھے مدینے سے تو اپنے بھائی محمد حنفیہ سے یہ کہہ کر کے آئے تھے، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اب امام حسین اگر اصلاح نہ کرے تو پھر رزلٹ نہیں ہے، اگر اصلاح ہو تب دیکھیں دشمن کو پانی پلایا۔ تاریخ 9 محرم کی رات آ گئی، یزیدی فوج آرام کر رہی تھی، صبح جنگ ہونے والی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ خیمہ یزیدی میں اس فوج کا کمانڈر جو کوفے کا رہنے والا ہے، جس کا نام حر ہے، وہ بے چین نظر آ رہا ہے۔ بیٹا قریب پہنچا، اس نے کہا بابا بچپن سے آج تک میں نے آپ کو دیکھا ہے لیکن اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا۔ پریشان تو انہیں ہونا چاہیے جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جو پردیسی ہیں، جو مسافر ہیں، جو غریب الوطن ہیں، پریشان انہیں ہونا چاہیے۔ یہاں فوج اپنی، حکومت اپنی، لشکر اپنا، دریا اپنا، پانی اپنا، خیمہ اپنا، سب کچھ اپنا، مگر آپ بے چین کیوں ہیں؟ کہا خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں۔ کہا وہ 72 چھوٹے چھوٹے بچے کیا مقابلہ کریں گے؟ کہ میں ان سے نہیں، یاد رکھیے گا جب اصولوں کی جنگ ہوتی ہے تو سامنے والا چاہے کتنی طاقت میں کیوں نہ آ جائے، اگر آپ کی راہ سیدھی ہے، سچے ہیں، تو پھر جو باطل ہوگا، جھوٹا ہوگا، اس کے دل میں خوف ہوگا۔ اب وہ بے چین تھا، کرے تو کیا کرے۔ ایک سپاہی آیا، اس نے آ کے پوچھا کہ میں نے تجھ جیسا بہادر دیکھا نہیں، تو کیوں ڈر رہا ہے؟ کہ میں خدا کی قسم موت سے نہیں ڈر رہا ہوں۔ پھر کہ میں ڈر اس بات سے رہا ہوں کہ میں تجھے دکھاؤں۔ وہ رات کے سناٹے میں گھر کو لے کر کے حسینی خیمے کے پیچھے گیا کہ سنو کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہا ہاں۔ کہ کیسی آواز؟ کہ بچوں کے کراہنے کی آواز، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ کہتا میں بس اسی سے شرمندہ ہوں، ان بچوں نے کیا بگاڑا ہے کہ جن پہ نہر بہہ رہی ہے، جانور پرندے پانی پی رہے ہیں، مگر یہ ہائے پیاس کے واضح۔ کل پیغمبر کی بیٹی کو میں کیا جواب دوں گا؟ کیسی وجہ نے مجھے توڑ کر کے رکھ دیا؟ یہ کہہ کے روتا ہوا گھوڑے کو لیتا ہے، سوچے یزیدی فوج کا کمانڈر دریا کے کنارے آتا ہے، بیٹے سے کہتا میں گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں، بیٹا ساتھ میں، غلام ساتھ میں، بھائی ساتھ میں۔ ایک مرتبہ روتے ہوئے کہتا ہے بابا کیا سوچا آپ نے؟ کہا میں تو حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ کسی طاقت نے فورس کیا تھا اسے، حر کو پتا ہے کہ سامنے موت کھڑی ہوئی ہے، مگر کہتا نہیں میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ حسین نے کہا تھا نا میں نانا کی امت کے اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلے دشمن کو زندگی دی، بچایا، اور پھر یہ سکھایا یہ بھی نمازی، یہ بھی نمازی، یہ بھی قاری، یہ بھی قاری، یہ بھی حافظ، یہ بھی حافظ، یہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی۔ لیکن یاد رکھنا عبادت بغیر معرفت کے اگر ہے تو عبادت کہلانے کا حق نہیں رکھتی ہے۔ عبادت کا مقصد سمجھے انسان۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں وہ آنا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ پتہ میری طرف دیکھیں آپ، اس نے اپنے سر سے امامہ اتارا۔ امامہ یہ عربوں کی عزت ہوتی تھی۔ اس نے سر سے امامہ اتارا اور اسے زمین پہ پھینک دیے۔ بیٹے نے پوچھا بابا آپ کوفے کے جو قبیلہ ہے اس کے سردار ہیں، آپ نے یہ کیا کیا؟ امامہ سر سے اتار کے پھینک دیا، یہ عزت ہے۔ پتہ ہے جواب کیا دیا اس نے؟ اس نے کہا عزت تو اسی وقت چلی گئی تھی جب حسین نے پانی پلایا اور ہم نے حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ عزت تو اسی وقت چلی گئی تھی کہ جب محمل سے ایک بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آئی تھی۔ میں تو حسین کی طرف جا رہا ہوں، یہ کہہ کر کے روتا ہوا آقا حسین کی طرف بڑھنے لگا۔ اب جو حسین کی طرف بڑھا تو ایک مرتبہ وہ ٹھہر گیا، پاشیتاب، ندامت اپنی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس نے احساس کیا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا، آج جو یہ بچے پیاسے ہیں حسین لشکر میں گرے ہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ سوچتا ہوا شرمندہ ہو رہا تھا۔ امید کہتی ہے حسین معاف کر دیں گے، جو اپنا پانی پلا سکتے ہیں وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، جو زندگی دے سکتے ہیں وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، مگر جرم اتنا بڑا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ یقین کہتا ہے حسین معاف کر دیں گے۔ اسی پس و پیش میں تھا کہ روتا ہوا گھوڑے پہ چلا، پیچھے بیٹا چلتا میں بھی آپ کے ساتھ، بھائی کہتا میں بھی آپ کے ساتھ، غلام کہتا ایسے حالت میں مجھے اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جب اپنی زندگی کی معافی مانگنے جا رہے ہو تو میں بھی ساتھ چلوں گا۔ وہ بھی ساتھ چلنے لگا۔ ایک مرتبہ حر ٹھہر گیا اور ٹھہر کے کہتا ہے بیٹے سے میرے لال
میں حسین کی طرف دیکھوں گا کہ آنکھوں سے؟ اتنا بڑا جرم نظر کیسے ملا ہوگا؟ کہ پھر کہ میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ اس نے اپنی آنکھوں پہ پٹی بندھوائی، اب پھر آگے بڑھنے لگا، ٹھہر گیا، کہا نہیں میرا جرم بہت بڑا ہے، ایک کام کرو، میں نے انہی ہاتھوں سے نجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا نا، میرے ہاتھ کو ایسے باندھ دو جیسے قیدیوں کے باندھے جاتے، مجرموں کے باندھے، میں مجرم ہوں نا، میرا ہاتھ ایسے باندھ دو جیسے مجرموں کے باندھے جاتے۔ اس نے ہاتھ کو بندھوایا، اب جو چلا، جیسے جیسے حسینی خیمہ قریب آتا جاتا تھا اس کا دل دھڑکتا تھا، اللہ جانے جس کے بچے میری وجہ سے پیاسے ہو، جس کی عورتیں دشمنوں کے نرغے میں میری وجہ سے گھری ہو، جو مسافر و پردیسی میری وجہ سے کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہو، وہ مجھے معاف کرے گا، نہیں سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر، کہا کیا ہوا؟ کہا عباس آ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتا اللہ اکبر، کا کیا ہوا؟ کہ حسین کا بیٹا اکبر آ رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ بے چین ہو کر کے وہ کہتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ مجھے روکنے کے لیے آ رہے ہیں یا استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ آواز دی اللہ اکبر، کا کیا ہوا؟ کہ حسین ابن علی زہرا کا لال خود آ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ خود کو گھوڑے سے گرا دیا، کوہنیوں چلتا ہوا حسین کے پاس پہنچا۔ حسین نے آواز دی اے میرے مہمان، استقبال ہے تیرا، استقبال ہے تیرا۔ میری پردہ بہنیں رو رہی ہیں، ہم تو 1400 سال سے رو رہے ہیں، ہم دنیا کو کیا رلائیں گے؟ جو خود مظلومیت حسین پہ رو رہا ہو وہ کسی گھر کو کیوں روتا ہوا رلائے گا؟ کسی ماں کی آغوش سے بچے کیوں چھینے گا؟ کسی گھٹنا کو کیوں انجام دے گا؟ اس لیے کہ وہ تو خود ہی حسین کی مظلومیت کا مرثیہ دنیا کو سنا رہا ہے۔ دیکھو جیسے کربلا میں حسین مظلوم کو رلایا گیا ایسا کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ہر پہنچا، امام نے آواز دی ہر آ، تو میرا مہمان ہے۔ آنکھوں سے پٹی، ہاتھوں کو کھولا، میری طرف دیکھنا سوگوار ہو۔ اب جو حسین نے آواز دی ہر ایک کام کرو، نظریں اٹھاؤ، نظریں اٹھاؤ۔ ہر کی حالت یہ کہ حسین کے قدموں پہ نظر ہے، احساس ندامت سے ہر کا چہرہ زرد ہوا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے بس ہر مر جائے گا۔ آواز دی بھائی ہر، جیسے حسین نے نہ کہا بھائی ہر نے روتے ہوئے نظر اٹھائی، اللہ جو میری وجہ سے اس وقت دشمنوں کے نرغے میں ہو وہ مجھے بھائی کہہ کے بلا رہا ہے۔ آواز دی بھائی ہر، نظریں اٹھاؤ۔ ہر نے حسین کی طرف دیکھا، نظروں میں پوچھا مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ آواز دی ہر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے، تو یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے۔ ہر نے کہا مولا مجھے یقین تھا کہ کریم گھرانہ ہے۔ اے ہر بیٹھ جا، مگر کیا کروں تو ایسے وقت میں آیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ خیمے پہ، اب میری پردہ دار بہنیں سنیں، میری پردہ دار بہنیں سنیں، رونے کے لیے آئی ہوئی ہے نا، فقرہ سنیں۔ یہ خبر کہاں پہنچی؟ خیمے میں۔ زینب جیسی بہن کائنات نے نہیں دیکھی۔ زینب نے اپنے دونوں شہزادوں و محمد کو بلایا، کون؟ یہ تکبیر کی آوازیں کیسی ہیں؟ باہر کی کیا خبر ہے؟ کون آیا ہے؟ آواز دی اماں، وہ جس نے ہمارا راستہ روکا تھا وہ آقا حسین کے پاس آیا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ کہ کیا کہا ماں جائے ہیں؟ کہ بھائیا کہہ کے بلا رہے ہیں، بھائی ہر کہہ کر کے بلا رہے ہیں۔ وہ پردے والی بی بی کہتی ہو اے اون محمد جلدی جاؤ، اون تم ہر کے بائیں کھڑے ہو جانا، تم دائیں کھڑے ہو جانا، ہر کو ماموں کہہ کے مخاطب کرنا، ہر کا مخاطب ماموں کہہ کے کرنا۔ حسین نے آواز دی ہر بیٹھ جاؤ۔ ہر بیٹھا تھا، کہ ہر بیٹھ جاؤ۔ ہر بیٹھ گیا۔ کہ تو ایسے وقت میں آیا ہے کہ میں تیری تو مہمان نوازی بھی نہیں کر سکتا، مولا میری خطا معاف کر دے۔ کہ ہر میں نے معاف کیا۔ اب ہر حسین کی طرف دیکھ رہا اور رو رہا ہے، میری طرف دیکھنا، دیکھ رہا اور رو رہا ہے، دیکھ رہا اور رو رہا ہے، زرد ہوا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے اسے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے ہر، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہ مولا آپ یقین تھا کہ آپ معاف کرتے ہیں۔ کہ پھر یہ تیری کیفیت ایسی کیوں ہوگی؟ میری طرف دیکھنا، بہت قیامت ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ کہتا مولا کیا آپ میرے سفارشی بن سکتے ہیں؟ کہ کیسی سفارش؟ کہ مولا میں مر جاؤں گا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ آپ میرے سفارشی بن سکتے ہیں؟ کہ اور بتاؤ نا کیا ہوا؟ کہ مجھے علی کی بیٹی کے خیمے تک لے کے چلو۔
نہیں گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، مجھے علی کی بیٹی کی خیمے تک لے کے چلو۔ کیا ہوا عمر؟ کمالا، جب نہ میں نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو محمل سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی تھی، میں اس کا مجرم ہوں، میں چاہتا ہوں وہ مجھے معاف کر دے، میں چاہتا ہوں وہ مجھے معاف کر دے۔ امام مظلوم نے کہا وہ میرے ساتھ آؤ، اپنی بہن زینب کے خیمے کے قریب لے کر کے گئے۔ مولا خیمے میں چلے گئے، بیچ میں پردہ تھا، حر باہر بیٹھا ہوا تھا، حر باہر بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا لگا حر کو کہ جیسے سلام دعا بھائی بہن میں ہوا۔ اس کے بعد آواز دی بہن، حر آیا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ کہ بھیا پھر؟ کہ میں نے معاف کر دیا۔ سوچئے زینب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ یہی کہنا چاہیے تھا نا کہ بھائی جب آپ نے معاف کر دیا تو پھر میں بھی تو معاف کر دوں گی۔ لیکن علی کی بیٹی نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ فقرہ سنیں، یہ علی کی بیٹی ہی کہہ سکتی تھی، اس لیے کہ اللہ کا چنا ہوا یہ خانوادہ ہے، یہ قبیلہ ہے جو انسان کو انسانیت کا درس دینے کے لیے آیا ہوا ہے، جو پریشانیوں میں گھٹنے نہیں ٹیکتا ہے، جو فاقوں میں سجدہ شکر ادا کرتا ہے، جو یتیموں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتا ہے، جو غریب بے سہاروں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی بھیا ہو رہا ہے، کہا ہاں بہن معافی مانگ رہا ہے۔ حسین نے آواز دیا میں نے معاف کر دیا۔ زینب نے یہ نہیں کہ آواز دیا بھیا مجرم معافی مانگ رہا ہے، کریم شرمندہ ہو رہا ہے، کریم شرمندہ ہو رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حر کی چیخ نکل گئی، آواز دی علی کی بیٹی یہی یقین تھا کہ تم معاف کر دو گی۔ ایک مرتبہ زینب کی آواز آئی، اے بھائی حر، کیا سنا آپ نے؟ اے بھائی حر، زینب کو اگر اس بے غیرت فوج نے موقع دیا، اگر تم مقتل میں مارا گیا تو زینب وعدہ کرتی ہے کہ میں تیری یہاں میزبانی تو نہ کر سکی، شافع محشر میرا نانا ہوگا، میزبانی وہاں کروں گی، مگر اے حر جا رہے ہو تو زینب بھی ایک وعدہ کر رہی ہے، اگر بے غیرت قوم نے، بے شرم قوم نے، اس فوج نے موقع دیا تو میں تیرے لاشے پہ ضرور آؤں گی، میں تجھے بھائی کہہ کے روؤں گی۔ تمہاری آوازیں بلند ہیں، پیاسے بچوں کو سنبھالنے والی زینب کہہ رہی ہے میں تجھے بھائی کہہ کے روؤں گی۔ ایسا کریم خانوادہ بس میں نے ختم کر دیا۔ تبرکات آئیں گے جن کی آپ زیارت کریں گے، حق گری آپ نے ادا کر لیا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، ہم تو خود رو رہے ہیں، کسی کو کیا رلائیں گے۔ یہ عزاداری امام حسین کا غم یہ کوئی تیوہار نہیں، یہ کوئی پرو نہیں، بلکہ یہ ہماری زندگی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں، جس قصبے میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، ہم ایک کو گلے لگا کر کے کہیں کبھی کسی کے بہن کے سر سے چادر نہ چھیننا، کسی یتیم بچی کے رخسار پہ تماچے نہ مارنا، کسی گھر سے جنازہ تمہاری وجہ سے نہ نکلنے پائے۔ ہم دنیا سے یہی کہتے ہیں انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے، انسانیت ہی سب سے بڑی سیوا ہے۔ ہم دنیا کو یہی درس دینے کے لیے محرم کی صورت میں ہر سال ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، اگر یہ مائک کی آواز تکلیف پہنچا رہی ہو تو ہم دل کی گہرائیوں سے اسے معافی چاہتے ہیں۔ ہم تو سڑکوں پہ پانی کی سبیل لگا کے کربلا کے پیاسوں کی یاد میں چلتے ہوئے مسافروں، ماں کی گود میں بچوں کو کہتے ہیں اسے بھی اصغر کے نام پہ پانی پلا دو، حسین کا 6 ماہ کا بچہ پیاسا مارا گیا۔ یہ کربلا میں پیاسوں کی یاد میں یہ محرم ہے جس کا ہم غم منا رہے ہیں۔ بس جلدی سے میں 2-4 منٹ آپ کے اور لیتا ہوں۔ وہ بھائی جو دور کھڑے مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہوں گے یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہ محرم کیا ہے، کیوں مناتے ہیں؟ ہر سال محرم آتا ہے، یہ ہر سال روتے ہیں۔ ہاں بھائی، ہم ہر سال روتے ہیں، ہم اپنی دولت لٹاتے ہیں، ہم لوٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، لٹانے والوں میں سے، ہم انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگوں میں سے، ہمارا دھرم یہی ہے۔ میں انہیں بتاتا چاہتا ہوں کہ محرم کیا ہے۔ ایسے ہی ایک ایمبیسڈر، ایک سفیر، ایک راجدوت جو آذربائیجان کی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محرم کیا ہے۔ اس نے فرسٹ ٹائم
پہلی دفعہ انہیں جو میں پڑھ رہا ہوں نا اسی پہ تبرکات آ جائیں گے، آپ زیارت کر لینا، یہی مصائب ہوں گے۔ رونے والوں، ویسے آپ نے حق گری ادا کر لیا ہے، میں مجلس یہاں ختم کر سکتا تھا، مگر میں اپنی ذمہ داری اپنے سننے والے بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ محرم کیا ہے، محرم یہ کیوں کرتے ہیں، محرم کیا چیز ہے۔ اس نے دیکھا محرم کا جیسے چاند فلک پہ نکلا، وہ جہاں سے گزر رہی تھی وہاں حسینی عزادار رہتے تھے۔ وہ کالا کپڑا، ننگے پیر، گریبان چاک، ہائے حسین کی آوازیں بلند کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس نے اپنے سیکریٹری سے، جو وہاں کا رہنے والا تھا، وہاں کی زبان سمجھتا تھا، جس نے کربلا پڑھی تھی جانتا تھا، اس سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ حسینی عزادار ہے۔ یاد رکھیے گا، حسینی صرف شیعوں کو نہیں کہتے، جو حسین کا غم مناتا ہے اسے حسینی کہتے ہیں۔ حسین کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے، حسین سب کا ہے، سب کے لیے ہے۔ جیسے سورج سب کو دھوپ پہنچاتا ہے، جیسے ہوا سب کو زندگی بانٹتی، جیسے دریا سب کو پانی پلاتا، وہ دھرم نہیں دیکھتا، وہ نسل نہیں دیکھتا، وہ رنگ نہیں دیکھتا، حسین سب کے لیے ہے، سب کے لیے۔ ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہا محرم آ گیا۔ کیا کرتے ہیں یہ؟ کہا محرم میں غم مناتے ہیں۔ کہا اچھا کیسا غم؟ کا کربلا میں پروفٹ کے نواسے کو شہید کیا گیا تھا، یہ ہر سال اسی کی یاد میں غم مناتے ہیں۔ کہا اچھا ان کا کوئی خاص دن تو ہوگا؟ کہا ہاں۔ کہا کون سا دن؟ کہا 10 محرم۔ کہا اس دن کیا کرتے ہیں یہ؟ کہا وہ حسین کی شہادت کا دن ہے۔ کہا پھر؟ کہا اس دن یہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے ہیں، خود بھی بھوکے رہتے ہیں، یہ غم مناتے ہیں۔ حسین کا کربلا میں لاشا بے کفن پڑا تھا، تو یہ ایک تعزیے کی صورت میں تربت بناتے ہیں، اپنے مظلوم محسن حسین کو یاد کر کے عزا خانے سے روتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، وہاں دفن کرتے ہیں، اس یاد میں کہ تمہارا لاشا بے کفن پڑا تھا، ہم یہ جنازے کی صورت میں اس یاد میں تعزیہ دفن کر رہے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد ہی کچھ کھاتے پیتے سے محرم کا ٹھیک ہے، مجھے اس دن بتانا یہ کہاں سے نکلیں گے؟ کہ ان کے جلوس کا راستہ یہ ہے، یہ ٹائم ہے، اس وقت۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے بتانا، میں ضرور آؤں گی۔ جیسے 10 محرم آئی، اس نے اپنے بچوں کو لیا، وہ ایمبیسڈر تھی، لیڈی تھی، عورت تھی، مہیلا تھی، وہ لے کر کے آئی، جہاں سے جلوس گزرنے والا تھا وہاں اونچے مقام پہ وہ بیٹھ گئی۔ اب جو بیٹھی تو اس نے دیکھا جیسے وقت ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہوئے، جوان روتے ہوئے، بوڑھے روتے، یہ پردہ دار بہنیں گود میں بچوں کو لیے ہوئے ننگے پیر چلی جا رہی۔ وہ عورت تھی نا، میں نے کہا نا جس دل میں انسانیت کا دل ہوگا اس کی آنکھیں حسین کو یاد کر کے نم ہوگی، اس کی آنکھیں صرف یہ دیکھ کر کے نم ہو گئی کہ یہ ایسے بے چین ہیں۔ آواز یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ یہ امام باڑے میں۔ کہ امام باڑہ کیا ہوتا ہے؟ کہا جہاں کربلا والوں کی شہادت بیان کی جاتی، مانوتا کا سندیش دیا جاتا ہے۔ کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہ مجلس ہوگی۔ وہ بیٹھ گئی، جیسے ہی مائک آن ہوا ایک ممبر پہ ذاکر آیا، جیسے میں پڑھ رہا ہوں نا ویسے اس نے پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد رونے کی آواز آنے لگی، وہ بے چین ہو کے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ تو سیکریٹری نے کہا کہ لگتا ہے شہادت بیان کی جا رہی ہے کربلا والوں، اس لیے یہ رو رہے ہیں۔ اچھا، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد سر و سینہ پیٹنے کی آواز آئی۔ اس نے کہا یہ اتنے بے چین ہو کر کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ سمبولک تبرکات نکل رہے ہیں۔ کہ کیا؟ کہ سانکیتک کا وہ کیا؟ کہ لگتا ہے عباس کا علم آ رہا ہے۔ ابھی یہی تبرکات آپ کے بیچ میں بھی آئیں گے۔ کہ لگتا ہے یہ کہ عباس کا علم آ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ علم کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ کیسے بتاؤں، پیاسوں کی فوج کا کمانڈر تھا، یہ بہت بہادر تھا۔ حسین نے کہا تھا پہل ہم نہیں کریں گے، جنگ میں پہل ہم نہیں کریں گے، ہم بے وجہ خون نہیں بہائیں گے۔ بھئی یہ کمانڈر، چھوٹے چھوٹے بچے اتنے پیاسے تھے کہ سوکھا ہوا مشکیزہ کلیجے سے لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ حسین نے کہا تھا بچوں کے لیے پانی دریا سے لے کے آؤ۔ کا پھر کا اس کے بازو کاٹ لیے، مشک کو چھید دیا، پانی بہہ گیا، اس کا لاشا فرات کے ساحل پہ پڑا رہا۔ اب جب یہ علم دیکھتے ہیں تو وہ پیاسا کمانڈر یاد آتا ہے، یہ اس کی یاد میں روتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ تابوت آیا تھا۔ اس نے کہا یہ اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حسین کا 18 برس کا بیٹا تھا، بوڑھا باپ صبح سے لاشیں اٹھا رہا تھا، باپ سے بیٹے نے مرنے کی اجازت مانگی، کئی روز کا بھوکا پیاسا باپ بیٹے کے سینے پہ برچھی دیکھتا ہے،
ماں کے لیے بچے کا لاشا لے کر کے خیمے تک جاتا ہے. یہ اسی کا تابوت ہے جس کا لاشا بے کفن پڑا رہا. اکبر ہے حسین کا 18 برس کا بیٹا, اسے دیکھ کے وہ یاد کر کے رو رہے. وہ ایک ایک تعارف کربلا 1400 سال کے بعد سیکریٹری ایمبیسڈر راجدوت کو بتا رہا ہے. اس کی آنکھیں نم ہیں, یہ رو رہی ہے, روتی رہی. تھوڑی دیر بعد لوگ سر و سینہ پیٹ رہے تھے. کیا دیکھا اس نے کہا کہ اب کیوں رو رہے ہیں؟ دیکھا تو امام باڑے سے گھوڑا آیا, زلجنا جسے ہم کہتے ہیں. کہ یہ اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں, اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ انسان جب انسانیت بھول جاتا ہے تو جانور آئینہ دکھاتے ہیں. یہ اپنے مالک کا وفادار تھا, یہ بھی بھوکا اور پیاسا تھا. جب حسین مرنے کے لیے مقتل میں جا رہے تھے تو اس کے قدموں سے حسین کی 4 برس کی بچی لپٹی کہہ رہی تھی, جو بھی گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا, میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ میں تو مسافر پردیسی ہوں, کہاں جاؤں گی؟ اگر یہ نہ ہوتا تو حسین کی بیٹی باپ کو رخصت کر کے انتظار کر رہی تھی. اس بے زبان نے اپنے مالک کی شہادت کے بعد اپنی پیشانی پر خون ملا, خیمے میں جا کے بیٹی کو اور بیویوں کو بتایا تھا انتظار نہ کرنا, حسین مارے گئے. کہ یہ یاد آ گیا, یہ اسے دیکھ کے رو رہے ہیں. بس میں نے ختم کر دیا, تبرکات آ جائیں گے. یہ وہ سارے تبرکات ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. سیکریٹری کربلا بیان کر رہا ہے, وہ ایمبیسڈر سن رہی ہے کہ تھوڑی دیر بعد یہ ماں ہے, بچوں کو لے کے آئی ہے. کربلا سن رہی ہے, دیکھا نہیں ہے. ایک مرتبہ روتے روتے جب تبرکات آ رہے تھے تو اسی عزا خانے سے ایک جھولا آیا, وہ دیکھ کے کھڑی ہو گئی. کہ یہ بتاؤ یہ اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو بچوں کا جھولنے والا جھولا ہے. وہ کہتا ہاں, حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا. کہ پھر کہ وہ پیاسا بہت تھا, ایسے منہ کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے. کہ اسے پانی نہیں دیا؟ کہ نہیں. کہ پھر کہ اس کی ماں بہت بے چین تھی. حسین جب لاشیں سب اٹھا چکے, سارے مارے جا چکے تھے, تو خیمے کے در پہ حسین کھڑے تھے. حسین سے کہا میرا بچہ پیاسا ہے, کہ اللہ بچے کو مجھے دے دو, میں پانی کے لیے جاتا ہوں, شاید فوج کو رحم آ جائے, کم سے کم میرے 6 مہینے کے بچے کی پیاس تو بجھ جائے. سوچو, جس نے اپنے دشمن کو پانی پلایا ہو, آج اس کا بچہ اتنا پیاسا ہے کہ باپ کا کلیجے پہ کیا گزر رہی ہوگی. دنیا پوچھتی ہے کیوں روتے ہو, کیوں روتے ہو, کیوں آنسو بہاتے ہو؟ ارے کیوں نہ روئے, کیوں نہ روئے؟ جسے رلایا گیا اسے حسین کہتے ہیں. اللہ اکبر. کا پھر پانی دیا؟ کا نہیں. کا پھر کیا ہوا؟ کا حسین لے کے چلے. تیز دھوپ تھی, باپ تھا نا, ابا کے دامن میں بچے کو چھپا لیا. یزیدی سمجھے حسین قرآن لے کر کے آ رہے ہیں. کا پھر کا جیسے ہی نا اپنے ابا کا دامن ہٹایا, فوجیں دیکھ کے رونے لگی. کا پھر پانی دیا؟ کا نہیں, پانی نہیں دیا. کا پھر کیا کیا حسین نے؟ دیکھیں ایمبیسڈر سیکریٹری جو ہے, سیکریٹری سے پوچھ رہا ہے, یہ کربلا بیان کر رہے. کا پانی دیا؟ کا نہیں دیا. کا پھر کیا کیا حسین نے؟ کا ایک نے تانا دیا. کیا خوب حسین, بچے کے بہانے پانی مانگ رہے ہو, سوچو پیاسے باپ پہ کیا گزر گئی ہوگی. کا پھر کا حسین نے بچے کو جلتی ہوئی زمین پہ رکھ دیا. اب وہ ایمبیسڈر کہتی پھر تو اس کی پیٹھ پہ چھالے بھی پڑ گئے ہوں گے. ماں ہے نا, وہ کہتی پھر تو اس کی پیٹھ پہ چھالے بھی پڑ گئے ہوں گے. کہ پھر کیا ہوا؟ پانی دیا؟ کہ نہیں. کہ حسین نے اٹھا لیا بچے کو اپنی آغوش سے. بس 2 منٹ کے مصائب اور پڑھوں گا, تبرکات آ جائیں گے. سارے تبرکات کا میں نے ذکر کر دیا, آپ خود رو لینا اور زیارت کر لینا جا کر کے. 1400 سال کے بعد سیکریٹری کربلا بیان کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہتی پانی دیا, میری طرف دیکھے سر اٹھائیں. کہا نہیں پانی نہیں دیا. کہ پھر کیا کیا حسین نے؟ تو کہتا ہے ایک نے ایک کو اشارہ کیا. بھائی 1 منٹ کا مصائب ختم ہے. کہ ایک نے ایک کو اشارہ کیا. سیکریٹری اپنے آنسو ایمبیسڈر پوچھتی بھی, اس نے آنسوؤں کو پوچھا. پھر کہتی ہے تھینکس گاڈ, مالک تیرا شکر. اب سیکریٹری رونے لگا. کہتی تو کیوں رو رہے ہو؟ وہ روتا ہے. کہتے تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ رونے لگا. کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتا پانی نہیں ملا. کیا کہا تم نے؟
تمہیں نے تو کہا ایک نے ایک کو اشارہ کیا. وہ کہتا ہے پانی نہیں ملا. کہا تمہیں نے تو کہا نا ایک نے ایک کو اشارہ کیا. اس نے کہا ایک بڑا سا تیر اٹھایا. جیسے اس نے تیر کا نام سنا وہ بے ہوش ہو گئی. وہ بے ہوش ہو گئی. وہ بے ہوش ہو گئی. سیکریٹری پریشان ہو گیا, چہرے پہ پانی ڈالا. ایک مرتبہ ہوش میں جب آئی تو اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا, مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا. میں کہوں گا اے بی بی تو مسلمان تو نہیں ہے مگر تو نے کربلا سن کر کے ایک ماں ہو کر کے ایک 6 مہینے کی بچے کی شہادت نہ سن سکی. ہائے کربلا میں وہ اصغر کی ماں رباب زندہ رہ گئی جس کا 6 مہینے کا بچہ مارا گیا, وہ پیاسا رہ گیا. اللہ اکبر. لو آپ کے سامنے وہ علم آ رہا ہے. آج انہی غریبوں کا ماتم ہے. وہ دیکھو علم عباس کا آ گیا جو پیاس بچوں کے لیے فرات کے ساحل پہ پانی لینے کے لیے گیا تھا. اس کے پیچھے حسین کے 6 مہینے کا بچے کا جہوارہ آ رہا ہے. سلام کرو. اس کے پیچھے ذرا دیکھو ایک بیٹا بچا تھا جو بیمار تھا. اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑیاں, رو کے کہتا تھا بابا دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا کہ جس کے باپ کا لاشا بے کفن پڑا ہو. اللہ اکبر. پیچھے پیچھے وہی ذوالجنا آ رہا ہے. ارے وہ جو اپنے مالک کا وفادار تھا, پیاسا بھی رہا بھوکا بھی رہا, حسین کے شہادت کی خبر بھی پہنچائی. وہ پیچھے اس کے تعزیہ ہے, اے مولا آپ کا لاشا بے کفن پڑا رہا, ہم سب مل کر کے آپ کی شہادت کو سلام کر رہے ہیں, ہماری سزا کو قبول کر لینا. اللہ لعنت اللہ علیہ.